نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ میرے محبوب مرشد حضور سجن سائیں کے پیارے خلفائے کرام، علماء کرام، جماعت اصلاح المسلمین کے تمام عہدیداران اور میرے مرشد مربی کے پیارے فقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دوست نے عاجز کو بھی مولانا کہہ کر کے مائک پر انوائٹ کیا۔ عاجز عالم دین تو نہیں ہے، اپنے مرشد مربی کا ایک ادنا سا غلام ہے، اور اس طرح سے گفتگو کرنا میرا شعبہ بھی نہیں ہے۔ عاجز کو مرشد کی مربی کی نگاہ کرم سے وسائیں خلیفہ رحمۃ اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی مہربانیوں سے جو خدمت جماعت میں کرنے کی جو سعادت ملی، آپ دوست بخوبی جانتے ہیں میڈیا ونگ کے حوالے سے۔ آج میرے بھائی سائیں خلیفہ محمد شکیل قریشی دامت برکاتہم عالیہ نے عاجز کو میسج کر کے کہا کہ آپ نے سائیں رحمت اللہ قریشی کے ساتھ جو ایام زیست آپ نے بسر کیے اس کے حوالے سے کچھ تذکرہ کریں۔ تو آج پہلی بات یہ کہ عاجز آج آپ کے سامنے ہے، جو کچھ بھی ہے سائیں رحمت اللہ قریشی صاحب کی محبت، شفقت اور ان کی تربیت کی وجہ سے، اور ان کی وجہ سے عاجز پر جو انعام و اکرام ہوئے ان کا مکمل اگر میں اظہار کرنے کے لیے جاتا ہوں تو اس کے لیے تو شاید بہت سارا وقت درکار ہوگا، اور ایسی پیاری محفل میں ایسی ہستیوں کے سامنے گفتگو کرنا میری تو مجال نہیں، لیکن چونکہ حکم ہوا اس کچھ باتیں پیشی خدمت کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ سائیں قبلہ کا ہمارے گھرانے کے ساتھ تعلق بہت گہرا تھا، اور سائیں کو سن 1975 میں جب منصب خلافت عطا ہوا، اس سے قبل ہی عاجز کے چچا خلیفہ احمد زمان اور عاجز کے والد محمد زمان کے ساتھ سائیں کا تعلق اور رابطہ تھا۔ عاجز کے والد کے ساتھ سائیں کی گہری دوستی تھی، اور سائیں جب درگاہ اللہ باز شریف سے مرکز روحانی میں تشریف لائے، وہاں پر ابتدائی سخت ترین دور کے اندر خدمات پیش کرنے کے لیے تو 2 سال سائیں قبلہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوئے، 1975 سے لے کر 77 تک۔ یہاں سائیں قبلہ سائیں امام علی صاحب موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سائیں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پرانے جو خلفائے کرام سائیں مولانا محمد آدم صاحب، سائیں مولانا عمر صاحب، یہ تمام شخصیات ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ تو ان دنوں میں مرکز روحانی کا قیام عمل میں آیا تھا، لیکن اس سے قبل ہی حضور سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کراچی تشریف لائے، اور سائیں مفتی عبد الرحمن صاحب جن کا حال ہی میں وصال ہوا ہے، مولانا نصیر الدین صاحب جو کہ مولانا قمر ہاشم صاحب کے والد ہیں، مولانا بیدار مورائی صاحب، مولانا فتح محمد بیدار مورائی صاحب، یہ سب حضور سونا سائیں کے ہمراہ تشریف لائے، اور تقریباً ایک بار نہیں 2-3 بار، اور ان کا قیام ہمارے گھر میں ہی ہوتا تھا۔
ایک ایک ہفتہ قیام ہوتا تھا. پھر یہاں سے سائیں عمر صاحب، سائیں مولانا آدم صاحب، کچھ اور سینئر خلفاء، سائیں امام علی صاحب، پھر یہاں سے حضور بلوچستان کے دورے پر تشریف لے جاتے تھے. عاجز کا وہ کم سنی کا دور تھا، لیکن ہماری یہ خوش نصیبی کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرماتے تو اسی وقت سارے معاملات کو، تمام چیزوں کو دیکھنا یہ سائیں رحمت اللہ قریشی صاحب کی ان کی ذمہ داری تھی. تو اس طرح سے ہمارے گھرانے پر سائیں کا یہ بہت بڑا احسان تھا. پھر اس کے بعد سائیں جب وہ مرکز کا جب کام ہو رہا تھا تو ارد گرد بہت سارے لوگ اس مرکز کے قیام پر مخالفتوں کا سامنا تھا. تو یہ رات کو وہ دیواریں جب تعمیر کر دیتے تھے، اس کی چار دیواری کی کوشش کرتے تھے تاکہ بعد میں کوئی باہر سے کوئی آ کے اس کو متاثر نہ کرے. تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ رات کو جب یہ سوتے تھے وہ دیواروں کو گرا دیتے تھے. تو اب سائیں رات کو ہمارے گھر میں ہوتے تھے. سائیں نے کہا کہ بھائی اب ایسے نہیں ہوگا، میں رات کو وہاں پہرا دوں. تو ہمارے چچا اور خلیفہ احمد زمان صاحب اور عاجز کے والد نے کہا کہ سائیں اس طرح سے آپ کا تنہا وہاں رات ہونا مناسب نہیں ہے. لیکن سائیں نے کہا کہ نہیں، یہ روز نقصان کر جاتے ہیں. سائیں کی بہارت، بہادری، جرت اور ہمت کو سلام، اور سائیں کی قربانی. سائیں نے تنے تنہا ضد کر کے وہاں رات کو آ کر رک گئے. ابھی سائیں خلیفہ سائیں شکیل قریشی صاحب کے ساتھ سائیں آخری مرتبہ ہمارے گھر تشریف لائے مبارکباد دینے کے لیے. جب حضور کی طرف سے مہربانی ہوئی، میں نے منع بھی کیا، بڑی گزارش. سائیں نے فرمایا کہ نہیں، آپ نہیں آئیں گے، میں خود آؤں گا. حضور نے میرے دو بیٹوں پر مہربانی کی ہے، ایک محمد رفیق اور ایک محمد شکیل، تو مجھے بہت خوشی ہے، میں خود آؤں گا. سائیں وہاں تشریف لائے. پھر سائیں نے یہ بات دوبارہ بیان کی. رات کو وہاں دوبارہ کچھ شر پسندوں نے رات کو حملہ کیا سائیں کو ڈرانے کے لیے. تو سائیں اپنی زبان سے بتا رہے تھے کہ شور مچ گیا کہ معاذ اللہ کہیں سائیں رحمت اللہ قریشی کو قتل کر دیا جائے. تو سائیں بتاتے ہیں کہ عاجز کے چچا اور خلیفہ احمد زمان صاحب وہ مچھردانی اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے. وہ اس ہڑبڑاہٹ کے اندر وہاں سے بھاگے، وہ پورے الجھے ہوئے تھے اس مچھردانی کے اندر. مرکز میں پہنچے، آ کے ان کو فٹافٹ گلے سے سینے سے لگا دیا. الحمدللہ سائیں سلامت رہے اور سائیں نے وہاں خدمات سر انجام دی. پھر اس کے بعد سائیں کچھ عرصے کے لیے دوسرے علاقوں میں خدمات پہ چلے گئے. پھر سائیں دوبارہ مرکز روحانی میں تشریف لائے. دوبارہ جب آپ مرکز روحانی میں 1980 کی دہائی میں تشریف لائے تو سائیں نے وہاں بہترین مدرسے کا نظام شروع کیا. مسافر طلباء بھی آئے اور وہاں پر سائیں نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا. اس وقت عاجز 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. عاجز کی سائیں نے تربیت کی. حضور سونا سائیں مرکز روحانی تشریف لائے. آپ کا قیام تھا تقریباً 4-5 روز کا. پھر سائیں نے آگے جانا تھا بلوچستان. اب وہاں پر اس وقت مولانا خلیفہ سائیں محمد رفیق موجائی صاحب، سائیں رحمت اللہ قریشی صاحب، بلدیہ ٹاؤن میں ایک اسکول تھا فاران پبلک اسکول، وہاں دونوں یہ بطور ٹیچر پڑھاتے تھے. تو ان دنوں گورنر جہاندار خان اور وزیر تعلیم غالباً غوث علی شاہ صاحب تھے. وہاں پر ایک پروگرام رکھا گیا اسکول میں، پورے ڈسٹرکٹ لیول پر تمام اسکولوں کے بچے بچیاں وہاں آئے اور اس میں مقابلہ حسن و قرأت، نعت اور تقریر تھا. تو اس وقت اب میرے جو اسکول تھا وہ 5 نمبر مرکز روحانی سے تھوڑا فاصلے پر، عاجز 5ویں جماعت کا طالب علم تھا. تو سائیں نے مجھے کہا کہ آپ بھی اس میں اپنے اسکول کی طرف سے نام لکھوائیں. نام لکھوایا. سائیں قبلہ نے اس عاجز کی تربیت کی، مجھے تلاوت کلام پاک کی ایک سورہ مبارکہ یاد کروائی، اس کے تلفظ درست کروائے، اور مجھے ایک نعت سائیں نے دی اور سکھائی کہ میں طوفان میں ڈوبا چلا جا رہا تھا کہ نزدیک آ کر کسی نے پکارا کہ اگر تو رسول خدا کو پکارے تو موجوں میں آ جائے بہہ کر کنارہ. یہ وہ پہلی نعت تھی جو سائیں نے مجھے سکھائی. اور سائیں نے مجھے ایک چھوٹی سی اسپیچ لکھ کے دی، وہ بھی میں نے یاد کر لی. میں نے تینوں میں وہاں پر میں نے پارٹیسپیٹ کیا. الحمدللہ وہاں پر 10-12 اسکولوں کے طلباء طالبات تھے. وہاں تینوں میں قرأت، نعت، تقریر، تینوں میں عاجز کی فرسٹ پوزیشن آئی. اور وہاں پر اس وقت عاجز کو اسکول کے لیے ٹرافی ملی. اور وہاں پر علماء کرام بھی موجود تھے، مولانا شفیع نوری صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور بھی جید علماء کرام بھی تھے، اور یہ سارے یہ لوگ تھے.
تو پھر یہ بات جب آ کر کے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مرکز میں تشریف فرما تھے تو حضور کے سامنے وہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجز پر شفقت فرمائی. پھر اس کے بعد یہاں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بلوچستان کے دورے پر تو سائیں رحمۃ اللہ قریشی کی یہ عاجز پر کرم نوازی کہ تب بھی مجھے آپ ساتھ لے کے گئے. وہاں جتنے بھی جلسے ہوئے ان جلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے پہلے عاجز کو نعت و منقبت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. سائیں نے مجھے جو سب سے پہلی منقبت سکھائی تھی وہ تھی اے باد صبا ذرا سندھ ول جا جا آکھی سونے پیر نوڑ سن لو فریاد میری. یہ منقبت سائیں نے مجھے سکھائی تھی تو عاجز یہ منقبت بھی وہاں پڑھتا تھا. قصہ مختصر کہ یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا رہا 80 کی دہائی تک. پھر جب 90 کی دہائی آئی تو عاجز کچھ تھوڑا غافل ہو گیا جماعت سے, عملی طور پر اتنا ایکٹیو نہیں رہا سن 1998 تک. پھر دوبارہ سائیں نے مہربانی فرمائی, دوبارہ عاجز کے گھر بار بار تشریف لائے. کہاں چلے گئے ہو؟ پھر لے کے ٹول پلازا پر گئے, حضور سے ملوایا, حضور سے دعائیں کروائیں اور پھر طاہری اسلامک آڈیوز کے نام سے سائیں نے کام شروع کروایا. حضور کے بلا عالم کی خطابات کی بہترین انداز میں ریکارڈنگ, جماعت کے نعت خوانوں کو پورے ملک میں انٹروڈیوس کروانا, ان کی سی ڈیز کیسٹیں بنوانا, یہ سائیں نے یہ ویژن دیا. الحمدللہ وہ کام کامیابی سے ہوا. پھر اس کے بعد ایک دن مجھے کال آتی ہے, حضور کا اتھل کے مرکز میں پروگرام ہے. سائیں رحمۃ اللہ قریشی کو اس نے کہا کہ آپ فٹافٹ وہاں پر پہنچے. عاجز وہاں پہنچا, اتھل میں پہنچا, حضور کا خطاب شروع ہے. حضور کے خطاب کا آخری حصہ ہے. سائیں رحمۃ اللہ قریشی نے فرمایا کہ آپ فٹافٹ اٹھ کے باہر جا کے حضور کی گاڑی میں بیٹھ جائیں. میں نے کہا سائیں یہ سارا پیچھے سسٹم کو بولا کسی کے حوالے کریں. عاجز بیٹھ گیا. رات ہماری پھر وہیں حضور تشریف لایا, حضور گاڑی میں تشریف فرمائے ہوئے, جام صاحب کے بنگلے میں ہی وہاں پر رات ہم نے گزاری. فجر کی نماز کے بعد مراقبے کے بعد پھر سائیں رحمۃ اللہ قریشی نے کہا کہ آپ کو حضور طلب فرما رہے ہیں. تو عاجز جب حضور کے پاس جا کے بیٹھا تو اس وقت حضور کے بلا عالم نے اس عاجز کو یہ حکم دیا کہ بھائی اب آپ انٹرنیٹ پر یہ کام شروع کریں کہ آنے والے وقتوں کے اندر اب اس طرح سے جلسے نہیں ہوں گے, ایک جگہ سے بیٹھ کر کے اس پوری دنیا میں آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں. آج دیکھیں اس وقت سڈنی کے اندر اس وقت حضور کے عالم کا پروگرام ابھی اس وقت جاری ہے, کل بھی ہوا تھا, آج بھی ہے. آسٹریلیا سے پہلی مرتبہ یہ لائیو پروگرام آ رہے ہیں. ابھی 7-8 پروگرام ہیں, ابھی برسبن میں بھی اور میلبرن میں بھی حضور کے پروگرام ہونے, شیڈیول آپ دوستوں کے پاس آ رہا ہے. تو سائیں اس وقت یہ سائیں رحمۃ اللہ قریشی کی وجہ سے عاجز کو یہ بھی سعادت ملی جو آج اس کو آج 24واں سال ہے. میڈیا ونگ کے حوالے سے جو بھی ہماری ساری خدمات ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے ہیں. تو یہ تمام سعادتیں, یہ تمام نعمتیں سائیں کی وجہ سے. حضور سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے گھر پہ آنا, پھر حضور سجن سائیں کا 2 بار اپنی پوری فیملی کے ہمراہ, سائیں قبلہ سائیں مولانا ابراہیم صاحب بھی موجود تھے, حضور کے 4 بہنوئی, 4 حضور کی ہمشیرائیں, حضور کی والدہ ماجدہ, حضور کی اہلیہ, بچے سب 2 مرتبہ ہمارے گھر میں آ کر کے انہوں نے قیام فرمایا 2 دن, اور یہ سائیں رحمۃ اللہ قریشی صاحب کی وجہ سے. اور چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا, عاجز نے پہلے ہی بہت ٹائم لے لیا. سائیں کی تو اتنی عاجز پر نوازشیں ہیں کہ عاجز بتا نہیں سکتا. سائیں اتنے شفیق ہیں. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, بڑی آخری بات کر کے ختم کروں گا. ٹول پلازا پہ ایک مرتبہ حضور کے عالم تشریف فرماتے, سائیں میرے سامنے آئے تو میں نے سائیں سے مصافحہ کر کے جب ہاتھ چومنے لگا تو سائیں نے انتہائی جلال میں آ کر میرا ہاتھ جھٹک دیا. میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے, آج سائیں کس بات پہ مجھ سے ناراض ہے. جب سارا پروگرام ختم ہوا, سائیں نے بلایا, سائیں نے سینے سے لگایا, شفقت فرمائی. پھر سائیں نے فرمایا کہ جب مرشد سامنے موجود ہوں تو ہرگز کسی کوئی اور آپ کی توجہ کا مرکز نہیں ہونا چاہیے. آپ کی توجہات کا قبلہ و کعبہ آپ کے مرشد کی ذات ہونی چاہیے. آپ اپنے مرشد کی طرف توجہ رکھیں, کسی اور کو مت دیکھیں. تو یہ سائیں کی تربیت تھی کہ انہوں نے دوستوں کو, فقیروں کو اپنے مرشد سے جوڑا. آج کراچی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 80-90% ایسے دوست ہیں جو سائیں کی تبلیغ سے مرشد مربی کے مشن میں شامل ہوئے ہیں. سائیں کی میں نے یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں.
دعا گو ہے عاجز کہ اللہ تعالیٰ سائیں کو غریق رحمت فرمائے، سائیں کے درجات کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائے، اور سائیں جو فکر ہمیں دے کر کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سائیں کے نقش قدم پر ہم کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق